بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 202، آیت نمبر ہے 24 اور 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ قالوا، قوم نے آگے سے جواب دیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، بے شک ہم تو کبھی بھی یہاں داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ جبار لوگ وہاں پہ موجود ہیں، تو اس شہر میں ہم نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں پہ ہیں، اس لیے فاذهب انت وربک فقاتلا، تو جا اور تیرا رب جائے، دونوں جا کر لڑو، انا ہاہنا قاعدون، بے شک ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ قال، فرمایا، ربی، اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی، نہیں ہوں میں مالک سوائے اپنی جان کے، و اخی، اور اپنے بھائی کے، اے اللہ میں اور میرا بھائی، ہم کو تو اپنے پر بھروسہ ہے، فافرق بیننا، اے اللہ جدائی ڈال دے، فرق ڈال دے ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین، اور فاسق قوم کے درمیان۔ بات ہو رہی تھی بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ فلاں شہر میں چلے جاؤ، تمہارا کام ہے صرف جانا، فتح دینا اللہ کا کام ہے۔ یہ بات پیچھے ہم پڑھائے۔ آگے سے جنگ کی بجائے، اس شہر میں جانے کی بجائے، ان لوگوں نے ایک تو ہے حکم نہ ماننا، باپ بیٹے کو کوئی بات کہے، بیٹا بات نہیں مانتا، ایک تو ہے یہ بات۔ دوسری بات ہے آگے سے گستاخانہ جملے بولنا۔ تو یہود کی یہ پرلے درجے کی گستاخی تھی۔ ایک تو یہ کہہ دیتے ہم نے نہیں جانا، ہم نے نہیں لڑنا، بات ختم ہو جاتی۔ آگے سے گستاخانہ جملہ یہ بولا کہ فاذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ ہم نہیں جائیں گے، تو جا تیرا رب جانے، دونوں جا کر لڑو، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہے جو اس قوم کے لیے کتنی مشکلات، مصائب برداشت کیے، فرعونیوں سے نکالا بھی، یہ تو غلام تھے، بڑی محنت کی۔ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، فرعون جو ذی الاوتاد تھا، میکھیں ٹھوکتا تھا، تو سب سے نکال کر یہاں پر لے کر آئے، اور ایک چھوٹا سا کام کہا کہ اب تھوڑی سی مشقت والا کام ہے، کر لو، اور اس میں بھی فائدہ تمہارا، اس میں بھی فائدہ تمہارا ہے۔ لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جب انسان کسی پر بہت زیادہ احسان کرے، چلو عام بندہ چھوڑیں، خاص طور پہ اپنی اولاد پہ، ساری زندگی اولاد پہ احسان کیا، ساری زندگی اولاد کے لیے محنت کی، اب اولاد کو کام کہے، اولاد بات ہی نہ مانے، تو دل دکھتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا دل دکھا، باپ ساری زندگی مشقت کرتا ہے، باپ بوڑھا ہو گیا، اب رات کو بیٹے کو اٹھاتا ہے، بیٹا جاؤ دوائی لا دو، بیٹا جاتا ہی نہیں ہے۔ اس باپ کا دل دکھتا ہے پھر کہ میں نے ساری زندگی اس کے لیے کتنی مشقت کی، دوست احباب کے ساتھ ساری ساری رات بار پھر لیتا ہے، لیکن اب اگر دوائی کا کہا ہے تو نہیں جا رہا۔ تو باپ پہ بہت سختی گزرتی ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا دل بھاری ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، میں نے ان کے لیے اتنی محنت کی ہے اور آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں۔
اچھا، اب یہاں پہ ایک کردار یہود کا تھا اور ایک کردار صحابہ کا ہے۔ یہاں پہ جو یہود کو حکم ہوا اس میں فائدہ یہود کا تھا، پورا شہر مل جانا تھا۔ اس کے برخلاف ایک حکم ملا صحابہ اکرام کو بدر کے موقع پہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر کی لڑائی کے لیے جا رہے تھے، آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، خاص طور پہ آپ کا اشارہ انصار کی طرف تھا، تو انہوں نے آگے سے کہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا تو اور تیرا رب جائیں لڑو۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ ہمیں جو حکم کریں گے، جہاں جانے کو کہیں گے ہم جائیں گے۔ بات ہو رہی تھی کہ مدینہ میں رہ کر لڑیں یا باہر جا کر لڑیں، فرمایا جہاں آپ حکم دیں گے، جس کام کا ہمیں حکم دیں گے اپنی جان قربان کر دیں گے آپ کے ایک حکم پر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ باتیں سنی، آپ کا چہرہ خوشی سے لہلہا اٹھا۔ تو جب اولادیں باتیں مانتی ہیں تو باپ کا چہرہ خوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے، اور یہی ان کی بزدلی تھی یہود کی، یہ پرلے درجے کی بزدلی تھی کہ انہوں نے بات نہیں مانی، جبکہ صحابہ اکرام نے جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات مان لی۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی بزدلی سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والجبن، جبن بزدلی کو کہتے ہیں، تو یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، اللہ تعالی ہمیں بزدلی سے محفوظ رکھے۔ تو بہرحال ایک ہوتی ہے بزدلی، ایک ہوتی ہے حکمت۔ بعض اوقات آپ خاموش ہو جاتے ہیں کسی کی بات سن کر، وہ بزدلی نہیں ہوتی، وہ حکمت ہوتی ہے۔ بندہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، موقع مناسبت سے بات کرنی چاہیے، ہر دفعہ خاموشی بزدلی نہیں ہوتی، لیکن کام کرنا نہ کرنا یہ الگ بات ہے۔ گستاخانہ جملوں سے انسان کا دل زیادہ دکھتا ہے، جو انہوں نے بولے۔ تو قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، آگے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال درجے کی برداشت تھی، مایوس تو ہوئے قوم سے کہ ان سے تو میں اکیلا ہی اچھا ہوں، لیکن کمال درجے کی برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ قوم کو کچھ کہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے اللہ انی لا املک الا نفسی و اخی، اے اللہ میں اور میرا بھائی، میں اپنی ذمہ داری لیتا ہوں، اپنے بھائی کی ذمہ داری لیتا ہوں، اے اللہ اگر تیرا حکم ہو تو ہم دونوں بھائی جا کر لڑیں گے، یہ نہیں لڑتے تو نہ صحیح۔ اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے، اگر اولادیں حد سے زیادہ نافرمان ہو جائیں، یا وہ آدمی جس پر آپ نے بہت سارے احسان کیے ہیں وہ آپ کی بات نہ مانے، نافرمانی کرے، گستاخی کرے، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ بعض اوقات غصہ اتارنے سے نقصان زیادہ ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم پر غصہ اتارنے کے بجائے قوم کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور کہا اے اللہ انی لا املک الا نفسی و اخی، میں اور میرا بھائی جا کر لڑنے کو تیار ہیں، ان کا معاملہ تیرے سپرد۔ یہ وہی جملہ ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بولا تھا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، میری قوم کا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا اے اللہ ہم حاضر ہیں، میں اور میرا بھائی، قوم کا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ تو بعض اوقات غصہ اتارنے کے بجائے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہوتا جو پچھاڑ دیتا ہے، جو غصہ اتار دے وہ بہادر نہیں ہے، بہادر وہ ہوتا ہے جو غصے کو کنٹرول کر لے۔ لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، غصے کے وقت اپنا غصہ کنٹرول کر لے، اصل بہادری یہ ہوتی ہے۔ یہ کوئی بہادری نہیں ہے اولاد آپ کی نافرمان ہے، پرلے درجے کی نافرمان ہے، اور آپ اس کو آک نامہ لکھ دیں، یہ بہادری نہیں ہے۔ ایک اس نے غلطی کی، ایک آپ نے غلطی کر دی، تو غلطی میں تو دونوں برابر ہو گئے۔ تو اگر اولاد پرلے درجے کی نافرمان بھی ہو، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، نہ کہ غلطی۔ تو قال رب انی لا املک الا نفسی، اے اللہ میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، میں اپنی ذمہ داری لیتا ہوں، اپنے بھائی کی ذمہ داری لیتا ہوں، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے اللہ میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان فاصلہ کر دے، یعنی ان کا معاملہ جو ہے وہ تیرے سپرد ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔